وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ایمان والے کی لالچ جو ہوتی ہے وہ اپنی آخرت بنانے کی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا یقین ہے کہ دنیا میں تو مجھے مسافر کی طرح رہنا ہے، اصل تو میرا ٹھکانہ آخرت ہے، اور آدمی سفر سے زیادہ اپنی ٹھکانے کی فکر کرتا ہے۔ اس لیے ایمان والے کی جو لالچ ہوگی وہ اپنی آخرت بنانے کی ہوگی، یعنی آخرت جن اعمال سے بنتی ہے اور جو اعمال اللہ کو پسندیدہ ہے ان اعمال کی لالچ ہر ایمان والے کے دل میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایمان والے کی رات کو آنکھ کھلے گی تو وہ اپنی آخرت کو سوچے گا اور اپنی آخرت ہی کو اللہ سے مانگے گا، اس لیے کہ اس کا دھیان آخرت کا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اصل تو آخرت ہے۔ دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ اپنی آخرت بنائے، اور اللہ نے آخرت بنانے کے اسباب دیے ہیں۔ ان اسباب کو جتنا اختیار کیا جائے گا، پتہ نہیں کون سا سبب آخرت بننے کا ذریعہ بن جائے۔ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے انتقال کے بعد پوچھا گیا کہ حضرت کیا ہوا کہ پوری زندگی کی عبادتیں ریاضتیں ایک طرف، صرف تہجد کی چند رکعتیں کام آ گئی؟ وہ تو نقطۂ نماز ہے، کوئی عمل پسند آ گیا نماز دے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، دریا کے کنارے جا رہے تھے، دور ایک جہاز کھڑا تھا، اس جہاز میں کسی کو چھینک آئی، تو ایمان والے کا حق یہ ہے کہ چھینک آوے تو اس کو جواب دو۔ اب اتنے دور کیسے جواب دیں گے؟ لیکن جب اپنی آخرت بنانے کا فکر و لالچ ہوتی ہے تو آدمی تدبیریں کرتا ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹی کشتی کرائے پر لی 3 درہم میں، اور جہاز کے قریب جا کر یرحمک اللہ کہا۔ پتہ نہیں کس کو چھینک آئی، غیب سے آواز آئی، ابو داؤد تم نے 3 درہم میں اپنی جنت خرید لی۔ کتنی بڑی کتاب لکھی ہے امام ابو داؤد نے، لیکن اللہ کو پسند آ گیا یہ ادا، ایک سنت۔ غیب سے آواز آئی، امام ابو داؤد تم نے 3 درہم میں اپنی جنت خرید لی۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں اپنی آخرت بنانے کا فکر ہو۔ امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، دامن پھیلا ہوا تھا، ایک بلی آ کر دامن پر سو گئی پیچھے۔ نماز کا وقت ہوا تو دیکھا ایک بلی سوئی ہے، اگر اٹھتا ہوں تو اللہ کی مخلوق کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اور آج ہم رات کو دیر سے جاتے ہیں، وہ اللہ کی بندی پورے دین کی تھکی ہاری سوئی ہے، سمجھے نا کیا انداز ہوتا ہے ہمارا؟ دھڑم سے دروازہ کھولتے ہیں، پھڑ سے بتی کھول دیتے ہیں۔ یہ اخلاق ہے ہمارے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھا اپنے گھر والوں کے لیے ہوں۔
اب ایک طرف نماز ہے، ایک طرف تو دامن کاٹ دیا، نماز پڑھنے چلے گئے، نماز پڑھ کر آئے تو بلی اڑ کے چلی گئی تھی، دامن سی لیا، اسی پر اللہ نے مغفرت کر دی۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک ایک عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مستحب ہو یا سنت ہو، جب دل میں لالچ پیدا ہوگی اپنی آخرت بنانے کی تو انشاءاللہ کوئی سنت نہیں چھوٹے گی، کسی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور اگر آخرت نہیں ہے تو ماں باپ کو بھی ستائے گا۔ ہو رہا ہے دنیا میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذلیل ہو جائے وہ انسان، ذلیل ہو جائے وہ انسان، رغیم انفو، رغیم انفو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کا نبی کون؟ کہ جس کو اس کے بوڑھے ماں باپ ملے یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا، خدمت کر کے وہ بد نصیب جنت میں نہیں جا سکا، اللہ اس کو ذلیل کر دے۔ اللہ نے بہت اچھا موقع ہمیں دیا ہے 2-2.5 دن میں، 2-2.5 دن کا کھیل ہے۔ اگر ان ہماری خطہ وار جماعتوں نے فکر کے ساتھ کام کیا، ہر آنے والا اپنی آخرت بنا کے جائے گا اور اپنے انفرادی اعمال کا ثواب لے کے جائے گا، اور یہ مجمع پورے مجمع کا ثواب لے کے جائے گا۔ ہول سیل بیپار ہے، ہول سیل، بوجھ نہ سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں، اپنی سعادت سمجھیں۔ ختم نبوت کی محنت کی بنیاد پر آنے والا مجمع ہے، اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے۔ یہ جذبہ دل میں رکھے۔ اب خطہ وار جماعت میں نام آیا ہے اور ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، بھئی کرنا ہی پڑے گا، نہیں، اس میں جان نہیں ہے۔ میرے حلقے میں مجھ سے زیادہ صلاحیت والے تھے، میرے حلقے میں مجھ سے زیادہ کام کرنے والے تھے، اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے۔ جس جماعت میں بھی یہ سارے پرزے ہیں ختم نبوت والی محنت کے، ہمارا مقصد آنے والا مجمع اجتماع کے بنیادی اعمال میں لگے، اور اگر ہم نے مجمع کو نہیں سنبھالا، مجمع باہر گھومتا رہا، کون سی مجلس میں کیا دین کی بات ہوئی، کیا بیان ہوا، کچھ نہیں، وہاں جا کے وہ تعریف کرے گا جلیبی بھجیے کی، ودونی نا جلیبی بھجیے بھائی تمہیں نہ آیا، چائے کی، ناشتے کی، یہ سارے نظام کی۔ 3 دن اس کے گئے اور سبب ہم بنے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، بولنے کی سکت نہیں تھی۔ ایک آدمی پانی پینے کے لیے آیا، حضرت نے فرمایا بھائی ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی، اتنے میں وہ آدمی چلا گیا۔ ایک ساتھی پہنچے کہ حضرت کیا بات تھی، کہ تم کہاں تھے؟ میری مسجد میں ایک ساتھی آیا اور دین کی بات سنے بغیر چلا گیا، قیامت کے دن تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اتنا بڑا مجمع، ہزاروں کا مجمع آئے گا، بہت امیدیں لے کر آئے گا، ہماری جماعت ہی بیل بکھیر ہے، ہماری جماعت ہی ناشتے پانی میں لگی ہوئی ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے صبح کہا گیا کہ ترتیبیں بناؤ، اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے باری باری سے، یہ نہیں کہ پورا خطہ ہی خالی ہو گیا، یہ تو امانت داری کے خلاف ہے۔ ایک ایک ساتھی پتہ نہیں کس کے دل میں کون سی بات کا کون سا جملہ اثر کر جائے۔
ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا بڑا مجمع اگر فکر مند ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے آنے والا مجمع یہاں سے کچھ لے کر جائے گا، اور لے کر جانے کے بعد جیسے آدمی بازار جاتا ہے نا سبزی لینے، مرچ لایا، بھنڈی لایا، دھنیا لایا، ٹماٹر لایا، لاتے ہو؟ ہم بولو تو کرا کہ بھائیوں نے موکلو تو ہاں سب کام عورتوں کو سونپ دو، تو گھر میں جا کے تھیلی انڈیلتا ہے، لو دیکھ لو، ہاں آنے والا مجمع یہاں سے جو لے گا وہ گھر جا کر انڈے لگے، آخرت ہے، اعمال ہے، نماز ہے، یہ ساری چیزیں گھر والوں کو جا کر دے گا، ورنہ ویسی بچیوں نے پڑھی کر لینا چاہیں تو کاوی نہ لو لیں جائے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی آخرت بنانے کا موقع خدا نے دیا ہے، 2.5 دن کا مسئلہ ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو، جس کو جو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری پر رہو، کوئی ساتھی ہمارا غفلت کے ساتھ نہ رہے، ذرا موقع ملا دین کی بات کرو، ذرا موقع ملا دعوت کی بات کرو، بات دفعہ اپنے گھر کا بڑا آدمی ہوتا ہے، اس سے ہم نے بات کی، اس کے ذہن میں بات آ گئی، پورا گھرانہ لگ جاتا ہے، ذریعہ ہم بدی، ہم نہیں جانتے کہ بوڑھا کون ہے، اس لیے ہماری خدمت کا کام جو شروع ہوگا وہ پارکنگ سے شروع ہوگا۔ بھائی پارکنگ والے ہیں، دیکھو پارکنگ میں سسوٹیاں نہیں ہوگی، لایا تو اندر ڈنڈا نہیں ہوگا، بہت نرم لہجے کے ساتھ، اگر کوئی بائک والا آگے بڑھ گیا، اللہ بڑھتا نہ تھا تمہارا ثواب گئے، بالکل نہیں، پتا مارو کام ہے، پتا مارو، بعض وقت طبیعت چلا આટલા બધા ઉભા થઈને પેલો હેડ્યા છે તો પૂછતો હોય તો કે મારે ચો ઊભું રહેવાનું, એને પૂછે તો આપણે બતાડવાનું، نرمی کے ساتھ، ڈنڈا نہیں، سسوٹیا نہیں، یہ پولیس والوں کا کام نہیں ہے، 19-20 ہوگا لیکن اس میں اپنے آپ کو سنبھالے، اللہ کے مہمان ہیں، ان کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں، اور اس طریقے سے پارکنگ کرواوے کہ واپسی میں نکلنے میں ہر ایک کے لیے آسانی ہو، ہر ایک کے لیے آسانی ہو، تو ہمارا کام پارکنگ سے شروع ہوگا، اور دنیا والے تعجب کرتے ہیں، جو دنیا والے پارکنگ میں ہوتے ہیں نا وہ تعجب کرتے ہیں کہ بغیر سسوٹی کے بغیر ڈنڈے کے کیسے کام کر رہے ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کسی کو ڈانٹنا نہیں، کسی کو ڈپٹنا نہیں، کسی کو کچھ کہنا نہیں، اور ماشاءاللہ ان کے پارکنگ کا نظام دیکھو، خالی پارکنگ نہیں کرانی، ان گاڑیوں کی حفاظت بھی ہمیں کرنی ہے، اس لیے آپ کو ترتیب بنانی پڑے گی، رات کو جاگنا پڑے جاگو، حدیث پاک میں آتا ہے جو آنکھ اللہ کے لیے جاگی، یہ رات پانی ڈرائیور دنیا کے لیے جاگتے ہیں، ایک دن نہیں پورا مہینہ، پورے سال، سوائے چند روپیے کے کچھ ملتا نہیں ہے، ہم لوگ اللہ کے لیے جاگیں گے، حدیث میں آتا ہے جو آنکھ اللہ کے لیے جاگی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، تو جانگنے میں مزہ آئے گا، جہنم کی آگ حرام ہو جائے گا، اس لیے بہت اخلاق کے ساتھ آپ علیہ السلام کی مسجد میں ایک آدمی آیا اور مسجد نبوی میں پیشاب کی دھار مارنے لگا، مسجد نبوی میں، صحابہ کو ذرا یہ کیا، آپ نے فرمایا ماہ ٹھہر جاؤ، پورا فارغ ہونے دو،
جب پورا فارغ ہو گیا آپ نے صحابہ کرام سے کہا پانی ڈالو اور صاف کرو، اور اس شخص کو بلایا، بھائی اللہ کی مسجد ہے، اللہ کی عبادت کے لیے یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ یہ اخلاق، یہ جملے اپنے خاندان میں گیا اور اس نے کہا میں اسے شفیق استاد کے پاس سے آیا ہوں، ما نہرنی ما جزرنی وما قہرنی، ما نہرنی ما جزرنی وما قہرنی، نہ مجھے ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ جھڑکا۔ اس اخلاق سے پیش آئے، پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جی ایک یہودی آپ علیہ السلام کا مہمان بنا اور آپ کے بستر مبارک پر جس کا ایک ایک دھاگا دنیا کے بادشاہوں کے قالینوں سے زیادہ قیمتی ہے، اس نے پاخانہ کر دیا۔ لیکن تلوار بھول گیا تھا۔ اب تلوار لینے آیا تو آپ علیہ السلام اس کو صاف کر رہے ہیں، دیکھا فوراً کلمہ پڑھ گیا۔ اخلاق، اخلاق، اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایمان والے کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ معمولی چیز نہیں ہے، ہوگا بے عنوانی ہوگی، لیکن برداشت کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے پارکنگ والے ذرا، اور بھی پارکنگ والے پھر ودانی والے، سمجھا نا؟ ہاں سرد کتوں گرم تھا ایسا نہیں، وہاں سے آدمی کچھ لے کر جائے کہ یار جو ہے نا اخلاق تو دو یار، وہیں سے آدمی متاثر ہوگا اور آپ کے اخلاق کے چرچے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد استقبال والے، استقبال والے، مولانا احمد لاٹ صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نظام الدین کے گیٹ پر میں استقبال میں تھا، تو جماعتیں آ رہی تھی تو میں تو بیٹھا ہوا تھا۔ آنے والی جماعتوں سے کہا اوپر زتارو پدا بازو کمرو آوشے بس جمنی بازو جاجو یہ سامان اتار جو۔ حضرت جی دیکھ رہے تھے، میں کہہ رہا تھا یہاں سیڑھی ہے پھر آگے جاؤ پھر آگے۔ حضرت نے فرمایا بولے احمد پولیس والا کام کر رہے، ٹریفک پولیس، یوں ہاتھ کیا تو یہ رک گئے، یوں ہاتھ کیا تو یہ چل پڑے، یہ استقبال ہے؟ مہمان کا سامان اٹھا لو، ان کو وہاں جا کے ان کی جگہ پر پہنچا دو، یہ استقبال ہے۔ اسی لیے استقبال میں ہر حلقے کا ایک ساتھی رکھا گیا، وہ اپنے حلقے کے ساتھیوں کو پہچانتا ہے، آنے کے ساتھ بہت ہنستے منہ ایسے اخلاق سے پیش آوے کہ اس کا تھکن اتر جائے کہ مجھ کو بیجین تھا ہمارے گھر میں آئے ہوتے۔ بہت سے ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نوزنی کرانے کی ہے، ہم چو ہیڈا کو احمد پڑے دیں گے اور چوپڑا لے انہیں بیٹھا دیے، گیا تیرا ثواب، تیرا ثواب گیا، نوزنی ہوگی، باقی آسمان پر نوزنی نہیں ہوگی تیری۔ اس لیے سنجیدہ قسم کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ سرکاری لائن کے آدمی آتے ہیں، ان کو مطمئن کرنا، ان کو اطمینان بخش جواب دینا۔ وہ حلقے کے ساتھی اپنے ساتھیوں کو لے کر پیلو دیکھا ہے نا، یہ پہلا گاڑا میں جا جو اپنا ساتھی ابھاشی، یہ نہیں ہے، لے کے جاؤ۔ اور جیسے صبح بتایا کہ دو ساتھی سامنے کھڑے ہوں گے حلقے کے، وہ ساتھیوں کو آگے لے جائیں، اپنی سہولیت کے لیے نہیں۔ اب آگے جگہ ہے اور پیچھے مجمع بچھا رہا ہے، کچھ کہتے نہیں ہے، نہیں، آگے پہنچو بھائی، جتنا ہو سکے اتنا آگے کی جگہ پور کرو۔ یہ استقبال کا مسئلہ بہت اہم ہے اور بہت بڑا ثواب ہے اس کا، ایمان والے کا استقبال کرنا۔ ہنستے منہ بات کرنا صدقہ ہے، کلمۃ طیبۃ صدقۃ، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، لوٹ لو ثواب جتنا لوٹنا ہو، معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہماری جو چوکی داری کی جماعت ہے، گاؤں کی چوکی داری وہ جانے وہ تو ترتیب بنائیں گے،
یہاں کی چوکیداری، جیسے صبح بات آئی تھی، چوکیداری چور کے پکڑنے کے لیے نہیں ہے. یہاں کوئی چور نہیں آتا، مجمع میں کوئی چور نہیں آتا. شیطان اس حرکت میں پھنسا جاتا ہے، تو شیطان کو موقع نہیں دینا، اس لیے جاگتے رہنا. بعض لوگ جاگتے رہتے ہیں اور سوئے ہوئے مجمع پر لائٹیں مارتے رہتے ہیں. کیا ضرورت ہے لائٹ مارنے کی؟ بہت چوکنا رہنے کا ہے بس، کہ ہمارا کوئی بھائی گناہ میں ملوث نہ ہو. اب آپ اٹھے ہیں، کوئی بوڑھا آدمی جا رہا ہے، ہاتھ پکڑ لو، استنجا خانے تک پہنچا دو. اب وہ تعجب کرے گا، گھر پر میرے 4 بیٹے ہیں، رات کو میں اٹھتا ہوں، کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے کون؟ یہ کون ہے؟ نہ جان نہ پہچان، اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے حاجت کی جگہ پہنچا دیا. یہ کون ہے؟ آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ یہ دل جیتنے کے موقع ہیں، دل جیتنے کے موقع ہیں. آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جنازہ لایا گیا. لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. آپ علیہ السلام نے پوچھا، بھائی اس کا کوئی عمل جانتا ہے، نیک عمل؟ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ میں جانتا ہوں. کیا عمل تھا؟ ایک جماعت آئی ہوئی تھی، اس نے اس جماعت کی چوکیداری کی. آپ علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پھر قبر میں اتارتے وقت یوں کہا، او قبر والے، تیرے ساتھیوں کا تیرے بارے میں یہ گمان ہے کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا نبی ہو کر گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے. پھر چوکیداری بوجھ بنے گی؟ چوکیداری، بھائی چوکیدار والے ہیں، چوکیداری والے ہیں، بوجھ نہیں بنے گا. اپنی سعادت سمجھے گا کہ ہر ایمان والا آرام کے ساتھ سوئے، ہر ایمان والا آرام کے ساتھ رہے، اس کو کوئی فکر نہ ہو اپنے سامان وغیرہ کا، اور ہمارا کوئی بھائی شیطان کا ہاتھ کنڈا نہ بنے. چوکیداری کا مقصد یہ ہے، معمولی نہیں ہے. جاگو اللہ کے لیے، یہ خدمت ہے بہت بڑی، یہ بہت بڑی خدمت ہے. لیکن خالی جاگنا نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہو. اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے ساتھ، دل دل میں دعاؤں کے ساتھ اپنی رات گزر رہی ہو، پتہ نہیں کون سی وقت قبولیت کی ہو. اپنے لیے، اجتماع کی قبولیت کے لیے، آنے والے مجمع کے لیے اللہ کی رحمت برس رہی ہے. کیسے کیسے لوگ مسیریوں پر سونے والے مٹی پر سوئے، معمولی چیز نہیں ہے. 2 کمبل اوڑھنے والے ایک معمولی چادر لے کے ٹوٹیوں والے ہوئے ہوتے. کیا چیز ہے یہ؟ کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے. اس لیے ہر عمل کو اپنی سعادت سمجھیں، ہر عمل کو اپنی سعادت سمجھیں کہ یہ میری سعادت کی چیز ہے. ہر آدمی اپنی سعادت سمجھے کہ میری سعادت ہے، اللہ نے مجھے اس کے لیے استعمال کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک جماعت ہے ہماری، مجمع جوڑنے والی. مجمع جوڑنے والی جماعت، کمال یہ ہے کہ شور نہ ہو اور مجمع جوڑ جائے. کوئی شور نہیں، اشاروں سے. اور مجمع جوڑنے کی آسان شکل یہ ہے کہ ہمارے ساتھی مجمع میں بکھرے ہوئے ملے، یہاں سے وہاں تک بیٹھے، اور جیسے ساتھی اٹھنے کی کوشش کرے، ایک ساتھی اٹھ گیا، پکڑ سے ہاتھ منہ لے بھیجو، کاکا بے ہو وہ کاکو بیشی وادیا چڑی بیشی کاکو، کھڑے ہونے کی کوشش کرے، پیٹ پر کاکا تھوڑی بار ماٹے مجلس کھایا، تھوڑی بار دے اپنی ضرورتوں کو قربان کر. اگر یہ مجمع فکر مند، مجمع والے جوڑنے والے کا کمال یہ ہے کہ ہر مجلس میں باہر کوئی آدمی نہ ملے،
باہر کوئی آدمی نہ ملے، لیکن اس کے لیے پہلے مجمع جوڑنے والا خود جڑے. ایک بار بجے کھاتے ہیں تو ہوتی بھیڑ پڑش، اپنی ضرورتوں کو تھوڑا دبانا پڑے گا بزرگوں. ہاں، ہر مجلس میں، اس لیے کہ ہوٹلیں بھی بند، چائے بھی بند، تو مجمع باہر جا کے کرے گا کیا؟ گھومے گا. اس لیے مجمع کو سنبھال لو. ہم نے مجمع کو سنبھال لیا اور وہ مجمع بیان میں بیٹھ گیا. پتہ نہیں کون سی بات اس کے دل پر اثر کر گئی اور اس کی زندگی کا رخ خدا نے بدل دیا. اس لیے کہ انسانوں کے قلوب اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں. یقلبھا کیف یشاء، جس طرف چاہے پھیر دیتا ہے. وہ مالک الملک ہے. آدمی ہاتھ ہلا سکتا ہے، سر ہلا سکتا ہے، پیر ہلا سکتا ہے، دل ہلا سکتا ہے؟ دل کون ہلاتا ہے؟ ہم دور سے بولو کہ اترے اندر. جس دن اللہ دل کی حرکت کو بند کر دے گا، یہ داڑے ایلون کا کو جیا ہے نا، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کمائی کی نیت سے بوجھ نہیں. کمائی میں آدمی تھکتا بھی نہیں، اگتاتا بھی نہیں. کمائی کا موقع میرے اللہ نے دیا ہے مجھے. صفے بچھانے والے اس نیت سے میں صفے بچھاؤں گا، اللہ کے بندے نماز پڑھیں گے، مجھے ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ ایک آتی پاسین پان میں لو کرو، اب صفے گندی ہو رہی ہے، میلی ہو رہی ہے. نہ، امانت ہے میرے بھائیوں. یہ 3 دن تک ہماری یہ عبادت کھانا ہے. یا بیڑی نہیں پئیں گے لوگ، تمباکو کھا کر سب اونچی کر کے نہیں تھوکیں گے. ہاں، بہت غلط حرکتیں ہو رہی ہیں، بہت غلط ہے. اگر بس تجھے کھانے کی عادت ہے، ڈبہ رکھ. کیا اپنے گھر میں تیرے بستر پر سو کر تو چادر ہٹا کر تھوکتا ہے؟ اوگڑے تو چنتو پر کوششوں کیسے کھلے اوگڑے تھوکو. کیا ہو رہا؟ جب صفحے دیکھتے ہیں تو گندی ہوتی ہے. یہ سب میری اور آپ کی نہیں ہے، امت کی ہے. کس کس کو معاف کراؤ گے؟ کس کس کو جواب دو گے؟ یہ ہمارا عبادت کھانا ہے 3 دن تک. کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے. ہاں، یہ امانت داری کے خلاف ہے. یہ امانت داری کے خلاف ہے. اس لیے مجمع جوڑنے والا بھی احترام کے ساتھ، شور نہیں، شرابہ نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ مجمع ہے، یہی تو برداشت کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا بکریاں چراؤ. اب بکری کی عادت 4 لاؤن 2 بھاگ جاوے. اب ایک بکری بھاگ گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ، دوڑے اس کے پیچھے اور اٹھایا ڈنڈا، اور مارے تو کہاں مارے؟ ہاتھی ہو تو مارے، آخلا ہو تو مارے، اس کو کہاں مارے؟ لکڑی اٹھائی پہ رکھ دی. بکری لنگڑ رہی تھی تو اس کو کندھے پہ اٹھایا اور اس کے کانٹے نکالے. فرشتوں نے کہا اللہ یہ تو نبی بنانے کے قابل ہے کہ اسی لیے تو بکریاں چرانے دی ہے. ہاں، یہ مجمع بھی بکریوں کی طرح ہے. 10 کو جوڑو گے 4 سے نکل جائیں گے تو غصے ہو جاؤ گے. ہروا آیا سو کہ اجتماع میں آیا سو، گیا تیرا ثواب، گیا تیرا ثواب. یہ نہیں ہے. مجمع جوڑنے والے بھی اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ. فضائل، داعی کا ہتھیار فضائل ہے. بھائی مجلس ہے، بھائی مجلس ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہے. اور یہ مجلس ہے جیسے آتا ہے کہ کوئی جانور ہری گھاس پر چرتا ہے تو مشکل سے ہٹانے سے ہٹتا ہے. جنت کے باغ ہیں، بیٹھ جاؤ، سن لو بہت پیار کے ساتھ. ایک مجمع آیا ہے، بیان کے بعد جذبہ بنتا ہے. بعد مرتبہ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. کیا یہاں تشکیل ہو رہی ہے،
اور ہمارا تشکیل والا مجمع، خطہ والا مجمع کھانے کی لائن میں لگا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ. اتنی محنت کے بعد مجمع آتا ہے، بزرگوں کی باتوں سے جذبہ بنتا ہے. مجمع کو تھوڑا سنبھال لیتے، اس محنت کو اس کا رخ پڑ جاتا، اور ہمارے ساتھی کھانے کی لائن میں کھڑے. کوئی جانے نہ جانے، اللہ جان رہا. بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. اس وقت مجمع کو سنبھال لو، اور جب کہا جائے ہلکے بناؤ تو ہمارے خطہ وار جماعت کے ساتھی ہلکے لے کے بیٹھے. توا گرم ہے، روٹی سینک لو. 2 جملوں میں آدمی تیار ہو جائے گا. بہت سے ہمارے حلقے کے ساتھی، ہماری مسجد کے ساتھی وہاں آنا کانی کر رہے تھے، وہ بھی اس مجمع میں ہیں. مجمع میں آئے ہیں، ماحول میں آئے ہیں، دین کی بات سنی ہے. اب ان پر محنت کرنے کا بہترین موقع ہے. وہاں قابو میں نہیں آتی، یہاں قابو میں آ جائے گا، لیکن اندر میں لالچ ہونی چاہیے. بات دفعہ ہم کیا کہتے ہیں، وہ انہوں پر محنت کے کھاچا شو لکھاؤ چھے. بالکل نہیں. ماحول میں آدمی آتا ہے تو اس کا رنگ دوسرا ہوتا ہے. ہمارا یہ پورا مجمع تشکیل میں لگا ہوا بغیر کسی آواز کے، اور ہلکے لگے تو ہمارا پورا مجمع ہلکے میں لگا ہوا. 4 5 ساتھیوں کو لے کر ہمارے ساتھی بیٹھے. یہ کب ہوگا؟ جب مجمع پورے گالے میں بکھرا ہوا ہوگا اور اپنے ہی گالے میں رہے، دوسرے گالے میں نہ بیٹھے، ورنہ کام نہیں ہوگا. اور یہ 2 حلقے جو رکھے ہیں، کیوں؟ بات دبا میں نے اپنے حلقے میں محنت کی، مسئلہ قابو میں نہیں آیا، لیکن میرے ساتھ دوسرے حلقے کے ساتھی ہیں، وہ تشکیل کرنے والے بھی نئے ہیں، اور جس کی تشکیل کی جائے گی اس کے لیے بھی نئے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی کوئی بات اثر کر جائے. اس مسئلے سے 2 حلقوں کو جوڑا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. ایک کام کرنا ہے. پارکنگ والے اپنی جگہ پر، استقبال والے اپنی جگہ پر، چوکیداری کرنے والے اپنی جگہ پر، مجمع جوڑنے والے اپنی جگہ پر. اور تشکیل اصل ہے، تشکیل اصل ہے، بیان اصل نہیں ہے. بیان تو ذہن بنانے کے لیے ہے، جذبہ بنانے کے لیے ہے، اور یہ اچھا موقع ہوتا ہے ذہن بنانے کا. ہاں، لیکن یہ وہ کرے گا جس کے دل میں آخرت کی لالچ ہوتی ہے. بھائی میں نے جو کچھ کیا اس پر تو مجھے کوئی بھروسہ ہے نہیں، لیکن میرے ذریعے سے کوئی لگ گیا. یہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا. حضرت میں عمرے میں گیا تھا، آپ کے نام کا ایک طواف کیا، یعنی آپ کو ثواب دیا. حضرت جی کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ان ٹکڑوں سے خدا ہمارا کام بنا دے گا. ان ٹکڑوں سے اللہ ہمارا کام بنا دے گا. اتنی بڑی شخصیت، پوری دنیا کے امیر ہیں، اور پوری دنیا ان کی فکروں پر چل رہی ہے. بولتے نہیں کہ زیادہ، اندر کا فکر کام کرتا ہے. اسی لیے آپ کو پہلے بلایا جاتا ہے. ایک موقع اللہ نے دیا ہے، خدمت کو اپنی سعادت سمجھو، بوجھ نہ سمجھو. یہ جو صفائی والے ہیں، النظافت من الاسلام، النظافت من الاسلام. صفائی اسلامی چیز ہے، صفائی اسلامی چیز ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا نظفوا افنیتکم، اپنے آنگن کو صاف رکھو. عجیب، جو آنگن میں آنا جانا ہوتا ہے، زیادہ بیٹھنا نہیں ہوتا. تمہیں اوگڑے بے ہوش ہو کہ گربو بے ہوش ہو؟ کیوں بولتا اندر؟ اس آنگن کی صفائی کا کہا جا رہا ہے. تو اس میں گھر کی صفائی آئی کہ نہیں آئی؟ جب آنگن کی صفائی ہے تو گھر کی صفائی اس سے زیادہ. جب گھر کی صفائی ہے تو گھر کی چیزوں کی صفائی اس سے زیادہ. جس گھر میں آدمی رہتا ہے اس کی صفائی، تو پھر اس کے کپڑوں کی صفائی، اور کپڑوں سے زیادہ اس کے بدن کی صفائی. ایک جملے میں سب آ گیا. ایک آدمی میلا کچیلا آیا آپ علیہ السلام کے پاس. آپ نے فرمایا اس کے پاس صابن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کبھی میلا کپڑا نہیں پہنا. وہ تو تیل والا ڈوبان، یہ ویپاری ہوتے ہیں نا، کپڑا میں رنگت خبر پڑتی شو سے مر جاؤ، بولے انم دھندو نہ تھا، پر آئی تو میلو گھوڑ نہ رہ رہے.
इन्नम धंधो न था। आपने पुराना कपड़ा पहना लेकिन मेला कपड़ा आपने नहीं पहना, पैवन वाला पहना है लेकिन मेला कपड़ा नहीं पहना। इस्लामी चीज है नजाफत, आप मामूली समझते हैं। ये आने वाले मेहमानों के लिए इस्तंजा खाने साफ करना, इनके लिए लोटा एहतिमाम से रखना। बात दफा ऐसा होगा कि एक आदमी गया और लोटा अंदर छोड़ के आया, काका खबर पड़े तो लोटो बाहर मेलवानो गया तेरा सबब, तू ला के रख दे, सेठाई नहीं करनी, लोटा तू ला के रख दे, उसको कुछ मत कहो। एक जगह पर इज्तिमा था, एक साथी इस्तंजा में गया, मोबाइल गिर गया। क्षमो पड़ो, क्षमो पड़ो, वो हमजू सु टॉयलेट गंदगी में पड़ा, गंदगी में। वो तो सफाई वाले खड़े थे ना, एक जवान अंदर उतरा और मोबाइल तलाश करके लाया और धो कर दिया। कुछ जुमला नहीं कहा, काका अंबाड़ी ने तो शुक्म लेन फरवस होता ना, बिल्कुल नहीं। वो तो अपनी जन्नत कमा गया। आसान है, चाय देना तो आसान है, पानी पिलाना आसान है, बैतुल खला में उतर कर, खड्डे में उतर कर मोबाइल लाना कौन करेगा? जिसके दिल में आखिरत की लालच होगी। ये 9 500 आया बिजानो मोबाइल जो फिर उतरियो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया इस ऐसी मिसाल कायम कर सकती है। आपनो छोकरो उतरा, आपनो मोबाइल पड़ी गयो तो बाबा बीजो लावशु, अवश्य कई लावशे, बाबा ने टोपी पहराई, अपना बेटा नहीं उतरता, ये किसके लिए उतरा है 2-2 मरतबा? मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, हाँ ये है। नमाजों से लोगों को समझ में आता है कि आखिरत बनेगी, खिदमत से, खिदमत से। एक औरत फाहिशा फाजेरा तायफा रंडी है, प्यास लगी, कुएं में उतरी, पानी पिया, बाहर देखा कुत्ता जो है ये कीचड़ चाट रहा है, उसके दिल में बात आई, शायद उसको भी ऐसी प्यास लगी जैसे मुझे लगी, बेजुबान है, बोल नहीं सकता। वो फिर उतरी, वो चमड़े का मोजा लिया और उसमें पानी भरा, और पानी भरकर अब दोनों हाथ से तो पकड़कर चढ़ना है, मोजा मुंह से पकड़ा और कुत्ते को पानी दिया। अल्लाह ताला ने इस पर इसको जन्नत दे दी। आने वाला मजमा कौन है? उसका अल्लाह से क्या ताल्लुक है? उसकी खिदमत करने का मौका खुदा मुझे दे। इसलिए सफाई को मेरू ना समझवानू, मेरी शहादत है कि मैं सफाई करूंगा। मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नूर जो मरकज था, इस मरकज में जब मजमा सो गया, तहबन ऊंचा करके पेशाब खाने पाइप से धो रहे हैं, कोई साथी पेशाब के लिए उठा, हजरत आप क्या कर रहे हैं? कि चुप हो जा, मैं पेशाब खाने साफ नहीं करता, मैं अपने दिल को साफ कर रहा हूं। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के, इसलिए बहुत बड़ी शहादत है सफाई, ऐसी सफाई कि जाने वाले को दोबारा जाने में कदूरत न हो। बहुत से ऐसे होंगे कि टॉयलेट गलत ये करके आएंगे, पानी डाल दो, पानी डाल दो, कुछ न कहो, पानी डाल दो। बहुत बड़ी खिदमत है। लोटे अंदर है, बाहर ला के तरतीब से रख दो। और अगर पानी का नल खुला है अंदर, बंद कर दो। बात आदमी भूल जाता है। इसे बहुत नरमी के साथ, अखलाक के साथ, वहां की सफाई भी, बाहर के मैदान की सफाई भी। जो मैदान की सफाई की जमात बनी है, कोई कागज नहीं होना चाहिए, कोई चाय का कप नहीं होना चाहिए गिरा हुआ। बात मौके ऐसे होते हैं कि नफल पर नहीं मिलता, वो खिदमत पर मिल जाता है। जब खंदक खोदने का मौका आया,
اس وقت اگر کوئی 100 نفلیں پڑھتا تو وہ نہ ملتا جو ایک ایک پھاوڑے پر خدا نے دیا ہے. تقاضا ہے، تقاضا ہے. یہ جو بتانے والوں نے سارا نظام کیا ہے، وہ جوان جو اپنے گھر میں آنگن میں جھاڑو پڑی ہے وہ پیر کے ٹھوکر سے دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کھڈے کھود رہا ہے، وہ پائپ اٹھا کر لا رہا ہے. معمولی چیز نہیں ہے. ہو گیا، ہو گیا، لیکن اپنی آخرت بنا دی اس نے. اتنا شاندار نظام بنا ہے. ہاں، اور مشورے سے. اسی لیے میں نے درخواست کی ہے بھائی، آج تک آپ نے سارے کام مشورے سے کیے ہیں. اب ہم غریبوں کی ایک بات مان لو، ودانی والوں، کیا تمہارا کوئی بائک، تمہاری کوئی گاڑی اندر نہیں ہونی چاہیے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی گاڑی اور بائک نہیں رہے. ماننے کا جذبہ ہے. ایک کیل بھی انہوں نے بغیر پوچھے. ابھی بھی کوئی مسئلہ آتا ہے کہ نہیں مشورے والے سے پوچھیں گے. اس لیے صفائی والے بھی اپنی سعادت سمجھیں. ایک جگہ اجتماع تھا، کروڑ پتی کا بیٹا، وہ بزرگان دین جہاں ٹھہرے تھے اس کا گٹر بھر گیا. اس کے اشاروں پر کئی نوجوان تھے، لیکن اس نے آستین چڑھائی، وہ اپنا ہاتھ ڈالا اور گٹر صاف کیا. کروڑ پتی ہے، دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کی مغفرت کر دے. یہ ہے اپنی سعادت. سیٹھائی سے کام نہیں ہوتا، سیٹھائی سے کام نہیں ہوتا. پرب والے، پانی خراب نہ ہو. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پانی خراب نہ ہو. پورا گلاس بھر کے مت دو، اور گلاس بھر کر کرسیوں پر بیٹھا سے بھائی پونی نہ سے دیکھا تو ٹیبل اوپر پڑی سے پی لو. یہ جملہ. ارے ہوٹل میں کوئی دوسرا آتا ہے، ان کو تو کھڑے ہو کر پانی دیتے ہو، کچوبر دیتے ہو. کیا اللہ کے مہمان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے، 2 ہاتھ سے گلاس پیش کرے، بھائی پی لو، بھائی دعا پڑھ لو، بھائی بیٹھ کے پی لو. پینے کے بعد الحمدللہ کہو، سنتیں زندہ ہو رہی ہو. یہ تو دین زندہ کرنے کا میدان ہے، دین زندہ کرنے کا میدان ہے. اس لیے ہمارے پرب والے بھی وہاں سیٹھائی نہیں چلے گی. گلاسیں بھری ہوئی ہے، کوئی ہمارا بھائی آئے کھڑے ہو کر دو. بعد وقت سوکرا را کر دو. اللہ پلان پونی باجی پہلا آیا تھا تو ٹوڑو آواز સંભાળી લેજે. તો તમે શું કરશો؟ તમે શું કરશો؟ یہ نہیں ہے، بچوں کے حوالے نہ کریں. پانی بگڑے نہیں اور آنے والے مجمع کے بے احترامی نہ ہو. بہت نازک کام ہے. نیکی کرنا آسان ہے، نیکی بچانا مشکل ہے. اس لیے قرآن نے کہا من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی کر کے آئے گا نہیں، جو ایک نیکی لے کر آئے گا. ہاں، اور نیکیاں گنی نہیں جائے گی، نیکیوں کا وزن کیا جائے گا. اور جس نیکی میں جتنا اخلاص ہوگا وہ نیکی اتنی وزندار ہوگی. ہمارا تو ایک ایک شعبہ دین کے لیے ہے، ایک ایک شعبہ آخرت بنانے کے لیے ہے. ہوٹل والے، یہ ہماری ہوٹلوں کی طرح نہیں ہے. ہماری ہوٹلوں میں تو ہم آنے والے گاہکوں کی چاپلوسی کرتے ہیں. چاپلوسی. ایک گاڑی ہوٹل کے سامنے آئی، وہ چلی گئی تو مینیجر سر پکڑتا ہے، اللہ گاڑی چم پاچی وڑی شو تھی، پاچی چم وڑی. اس کو سوچتا ہے. مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم شروع میں نظام الدین میں حضرت جی کے دسترخوان پر چائے دے رہے تھے مہمانوں کو. مہمان تھوڑے ہوتے تھے تو حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس والے موجود تھے. مولانا ابراہیم کس نیت سے چائے دے رہے ہو؟ حضرت مہمان آئے ہیں تو خدمت کرتا ہوں کہ نہ، نیت بدلو. ختم نبوت کی محنت کی بنیاد پر آئے ہوئے مہمان کو میں چائے پلا رہا ہوں. فرق ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ہر ایک کو وہ ملے گا جو اس کی نیت ہوگی، ہر ایک کو وہ ملے گا جو اس کی نیت ہوگی. ہاں، اس لیے ہوٹل میں بھی احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اپنا مہمان سمجھ کر. اسی لیے ہمارے یہاں پیسے بٹورنا مقصود نہیں ہے، خدمت مقصود ہے.
خواہشات پورا کرنے کا میدان نہیں ہے، ضرورتیں پورا کرنے کا میدان ہے۔ اس لیے پرب والوں سے یہ کہا جاتا ہے، مشورے میں یہ طے ہوا ہے کہ آپ کو صرف پانی پلانا ہے۔ آپ کا جذبہ ہے دودھ کولڈ ڈرنک پلاؤ، وہ اپنی جگہ پر ہے، روئی افزا پلاؤ، اپنی جگہ پر ہے، لیکن پلانا کیا ہے؟ تو گمتون تھا نا پیوا والوں نے کہ اگر یہ دودھ کولڈ ڈرنک پوئے تو آج ذمہ داروں نے پیٹ میں دکھے تھے۔ یہ ضرورت کا میدان ہے، خواہشات کا میدان نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ضرورت پوری کر کے آدمی اپنے کام میں لگے۔ اس لیے ہوٹل والے بھی میرے بھائیوں، ہوٹل والے بھی احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ ناشتہ کر کے پلیٹ باہر پھینک دے گا، کاکا ڈبون سے دیکھا تو ڈبو تانے استعمال پوروا مٹے رکھی دے، ایسا کہو گا، ایسا کہو گا، اٹھا کے لے لو تو کاکا نے بیچ میں کھول پڑے کہ نہ وہ موقع یار ہماری بھول تھی، آرڈر مت کرو کاکا، اوپر اندر لوگوں، ایسا نہیں ہے۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کرو گے؟ شو کرو گے؟ ہاں 2-2.5 دن کا کھیل ہے، کما لو جنت، کما لو جنت۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچا۔ پارکنگ سے لے کر ہوٹل تک، وضو کھانے سے لے کر پیشاب کھانے تک، سب خدمت کے موقع ہیں، تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ کام آسان ہو۔ تعلیم کرانے والے وقت سے پہلے بعد دفعہ ساتھی جمع ہو جاتے ہیں، تعلیم کرنے والوں کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ واہ رے بھائی واہ، واہ رے واہ۔ ایک مسجد میں ہم امام ہوتے ہیں، امامت کے چند روپلی ملتے ہیں، 10 منٹ پہلے آ جاتے ہیں کہ کہیں متولی کا تیور نہ جائے۔ یہاں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا حلقہ لگنے والا ہے، اور اللہ نے اس کا ذریعہ مجھے بنایا ہے، اور ہمارا نام کا اعلان ہو، ہمارے نام کا اعلان ہو، بھئی تعلیم کرانے والے کون ہیں؟ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں میواتی تعلیم کر رہے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے باہر آئے اور وہ ہلکے والوں کے پاس گئے۔ جب ہلکے والوں کے پاس گئے تو میواتی کھڑے ہو گئے۔ مولانا الیاس صاحب نے پوچھا کیوں کھڑے ہوئے؟ میواتی تو میواتی، حضرت جی تو آوے ہم بیٹھے رہے۔ کہا بیٹھو بیٹھو، کہا ایک بات سنو، اگر آپ کے اس حلقے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے اور میں آتا تو تم اللہ کے نبی کو چھوڑ کر میری وجہ سے کھڑے ہوتے؟ نہ حضرت جی، حضور کو چھوڑ کر تیری وجہ سے کیوں کھڑے ہو؟ حضرت نے فرمایا دیکھو، جس کی جتنی ذات بڑی اس کی اتنی بات بڑی، جس کی جتنی ذات بڑی اس کی اتنی بات بڑی۔ یہ ہے تعلیم کرانے والوں، پہلے اپنے دل میں عظمت پیدا کرو کہ مجھے کون سے عمل کے لیے طے کیا گیا ہے۔ ہاں، اور تعلیم کرنے میں، پڑھنے میں تلاوت نہ ہو، تلاوت ہوتی ہے نا، تلاوت کی طرح نہیں، فر 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 فر، پڑھنے والا پڑھتا ہے، سونے والا بولو نا، اور سونے والا دو جھٹکے مارتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مول صاحب تمہیں بھٹو یہ کروں مونگو یہ کروں، یہ دو جھٹکے مارتا ہے۔ اس انداز سے پڑھو کہ جیسے باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ توفیق دے، ایک ایک حدیث کو 3 مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، عظمت کے ساتھ پڑھو، عظمت کے ساتھ پڑھو۔ ہاں، اور تلقین کی طرح پڑھو، تلقین کی طرح، تلاوت کی طرح نہیں۔ تلقین کس کو کہتے ہیں؟ مرنے والا مر رہا ہے تو ہم کلمہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ کبھی اوبڑیوں سے، کہ اوبڑتے بکلا کیسے؟ کبھی اوبڑیوں سے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بالکل ٹھہر ٹھہر کر تاکہ مرنے والا جو مر رہا ہے وہ پڑھ لے. اس طرح تعلیم کرو, اس طرح تعلیم کرو. تعلیم کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا. اسی لیے 4 ساتھی کہے ہیں کہ بعد دفعہ ہلکا بڑا ہو گیا تو ہلکے کے 2 حصے کرنے پڑتے ہیں. آواز جاتی نہیں ہے, مائک ہوتا نہیں ہے, مائک ہوتا نہیں ہے, اس لیے ضرورت پڑتی ہے اور اس لیے علماء کو اکثر طے کرتے ہیں. لیکن جو وقت دیا جائے تعلیم کا, یہاں سے جو اعلان ہو اس کے 10 منٹ پہلے ہمارے ساتھی اپنی اپنی جگہ پر تعلیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے. صفیں سیدھی کرانا بہت بڑی چیز. آپ نے سنا ہوگا صفیں سیدھی کرو تاکہ نماز قائم ہو. صفیں سیدھی, آپ نے فرمایا صفیں ٹیڑھی نہ رکھو ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. صفیں سیدھی رکھو, صفیں ٹیڑھی نہ کرو ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. آپ علیہ السلام بہت اہتمام فرماتے تھے صفوں کے سیدھا کرنے کا, اور سب کے سیدھا کرنے کا آسان راستہ یہ ہے, شور مت کرو, کندھے سے کندھا ملا لو, ٹکنے سے ٹکنا ملا لو, اور ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ لو. پنکھائی سے شو بھائی سبوں سیدھی کرو تو ہر ایک اوقات ہم بیدا نہ دوئے تو شدو بوتان گئی, تو شدو بوتا سب سیدھی ہو جائے گی. سب مکمل کرو, سب سیدھی کرو, اور آنے والے مہمانوں کا سامان 2 صفوں کے بیچ میں رکھو. اس طریقے سے رکھو کہ نماز میں سجدہ کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. ایک کام ہے یار, اور ایک زندگی گزارنے کا طریقہ یہاں سیکھنا ہے. نماز سے لے کر صفائی تک, پارکنگ سے لے کر ہوٹل تک خدمت ہی خدمت ہے. یا کمانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. હવે તમને 40 રૂપિયાની ટિકિટ મળે, 40 રૂપિયાની શું હોટલનું ખાવા ખો તમે? સાહેબ નાસ્તામાં 50 રૂપિયા થઈ જોઈલા. હા, और कैसा बेहतरीन खाना. હવે નાસ્તો કર્યો તો હજી ઓટ ચાટો છો ને? હા, काला मरीन शुरू हशी तो खबर तो पड़े तुम्हें कितनी मेहनत से पकाते हैं. बहुत न समझो. और जैसे टिकट का कहा, टिकट ले लो ताकि इंतजाम करने वालों में सहूलत हो. वदानी वालों से कहा जाता है जो वदानी वाले यहाँ खाना चाहते हैं सबसे पहले वो टिकट ले ले. बात मत वो बाद में लेते हैं और खाना एक हद का पका हुआ है फिर परेशानी हो जाती है. दूसरी बात, जो खिलाने की खिदमत वाले हैं, खिलाने की खिदमत वाले, खाना बिगड़े नहीं, थोड़ा थोड़ा दो, एकदम से ढेर मत करो. अरे मानो जब माफ करे तो शीरो भरो कबरो ताड़ा, ऐसा नहीं है. थोड़ा थोड़ा दो, जितना मांगे इतना दो ताकि खाना खराब ना हो, खाना खराब ना हो. बोझ न समझो, पानी एहतराम के साथ पिलाओ, बोझ समझ कर न करो. दूसरी बात, जिस हल्के की खिदमत होती है, भाई मालूम है कौन से हल्के वाले की कब खिदमत है? आज बपोरे कमी से, अरे मालूम, आज दोपहर को किसकी है? वदानी क्यों बैठा दो? माशाअल्लाह. तो होता क्या है मालूम है? मसलन काकोशी हल्के की खिदमत है, बीजो हल्को तमन खराब लगे. હવે કાકોશી હલકાના 4-5 બીજા રસ્તેથી પહેરો કરે, બિચારા માણસો લેણવું લાગ્યા છે, અને તમે છેલ્લા રસ્તેથી સાથીઓને ખવડાવ્યું. ये अखलाक है? ये अखलाक है? बिल्कुल नहीं. ऐसा न करो, ऐसा न करो. जैसे दूसरे लाइन में हैं हम भी लाइन में रहेंगे. और खिदमत को बेचो मत, खिदमत को मत बेचो. हमें तो खिदमत वाला से सही टिकट लिए पर खिदमत से नहीं ताना लो. चन्नी वाले में बेचती खिदमत, इसीलिए कहा गया है खिदमत वाले भी नहीं, बोलो, खिदमत वाले भी पांच लेके खाएंगे. ईमान वाला नेकी बेचता नहीं है, ईमान वाला नेकी बचाता है. खिदमत तो अल्लाह के लिए हुई है, इसलिए खाना बिगड़े नहीं, किसी को झिड़के नहीं.
તમારા પાનથી હાલ ચાવલની ડોલ લઈને હેડો માગું તું કે પેલા કિનારે પહોંચો ને ભાઈ ચાવલ હાલજો તો વહેલા બોલો કે કહો ऐसा करोगे ऐसा करोगे 4 दफा बोला वो 4 दफा मुंह मेला मत करो हंसते मुंह खिदमत करो लेकिन खाना बिगड़े बाद दफा क्या होता है डोले भरी हुई है दाल की और वहां दाल खत्म पर बताओ कि यार डोलों में दाल है यार वरना बेचारे वो परेशान हो जाएंगे ये सारी नजाकतें हैं मेरे दोस्तों खिदमत अल्लाह के लिए करनी है खिदमत के जरिए से गलत फायदा न उठाओ और खिदमत के जरिए से अपने साथियों को दूसरे रास्ते से मत घुसाओ बेचारे कितने बूढ़े लाइन में हैं वो खड़े हैं और हमारा जवान तबका हल्के का है चेड़ी खाए कर वो ये कहीं जाए थे बिल्कुल नहीं सही नहीं ये सारी चीजें करनी है किसके लिए करनी है अल्लाह के लिए करनी है लेकिन मेरे भाइयों खिदमत के साथ साथ अपना जिक्र अपनी तिलावत अपनी दुआ ये छूटे नहीं खिदमत भी करनी है अपने मामूलात भी पूरे करने हैं ये नहीं कि खिदमत में लगे 3 दिन तक जिक्र नहीं हुआ 3 दिन तक तिलावत नहीं हुई ये नहीं है करोगे कौन कौन करेगा तुम्हारा हाथ टूका से अल्लाह मदद फरमाए भाई कोई रह जाते जी क्या करना है क्या आया हाँ चलो कह दो ना वो इस्तिंजा खाने और वजू खाने की सफाई वाले साथी सब आ गए बड़ा खड़े हो जाओ साथी वहाँ कहलवा दिया है वो होटल वाले हैं अब्दुल रशीद भाई जो जिम्मेदार है उनके जो होटल वाले हो जरा खिदमत को उन साथियों को इनके साथ कर देना बैठकर आप लोग निजाम बना दें जरा कुछ तो बैठे हुए एक तो दूर जाओ वो लोग बैठे हुए हैं वहाँ बैठे हैं वहाँ ये कौन बैठे हैं खिलाने वाले साथी